اللہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ علیہ مردوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجے بلند فرماؤں گا اور 10 رحمتیں بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے سے حدیث پاک میں تو اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، تو آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت سے توجہ کے ساتھ اول تاخیر بیان سنوں گا، ادب کے ساتھ بیٹھ کر بیان سنوں گا، بیان کے دوران باتیں نہیں کروں گا، جو سنوں گا عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے 9 ہجری میں ایمان قبول کیا، بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو روز نوافل میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ آپ ہی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغاں کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت حدیث پاک روایت کی ہے، فرماتے ایک روز ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی سرکار اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب اپنا منہ کیا، گویا وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ فریاد کر رہا ہے۔ فریاد سننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی فریاد سن کر فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تیرے لیے ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے دامن میں پناہ لیتا ہے اللہ پاک اسے امن سے نوازتا ہے، جو ہماری بارگاہ میں آ گیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اس کے مالک نے اس کو ذبح کرنا چاہا، یہ ان سے چھوٹ کر بھاگ کر آیا اور ہم تمہارے نبی سے پناہ چاہتا ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اونٹ کا مالک پہنچ گیا۔ اونٹ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو بے کسوں کے مددگار مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا۔ اونٹ کے مالک حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے، ہم 3 دن سے اسے تلاش کر رہے ہیں مگر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا، آج آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہاری بہت بری شکایت کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ سال ہر سال تمہاری خدمت کرتا رہا، اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا تو تم اسے نہر یعنی ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اونٹ کے مالک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سچ کہتا ہے۔ فرمایا کیا نیک خدمت گار کی یہی جزا ہوتی ہے؟ پھر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ نے اسے 100 درہم میں اونٹ خریدا اور ان سے فرمایا اونٹ سے جا تو آزاد ہے۔ اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شترانے ناشاد گلائے رنج و عناد کرتے ہیں۔ تفسیر شعر کی یہ کہ ہمارے آقا و مولا کی نرالی شان ہے کہ جانور بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، پتھر آپ سے ادب سے سلام کرتے ہیں، درخت آپ کے حضور سجدے میں گرتے ہیں، ہاں یہی وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں چڑیا بھی فریاد کرتی ہیں، ہرنیاں یہاں سے مدد چاہتی ہیں، اور یہی وہ در سلطان جہاں ہے جہاں اونٹ بھی آ کر رنج و غم سے نجات کی فریاد کرتا ہے۔
اے عاشقان رسول، ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ علیہ السلام کے رحم و کرم کی کیا نرالی شان ہے۔ اونٹ حلال جانور ہے، اور حلال جانور کو نہر کرنا، اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ رحمت والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رحمت بڑے ہاتھوں سے اونٹ نہر فرمائے ہیں، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس اونٹ نے سال ہا سال اپنے مالک کی خدمت کی تھی، وہ نہر ہونا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ مجھے میری خدمت کا اچھا بدلہ دیا جائے، اس لیے اس نے بارگاہ رسالت میں پناہ چاہی۔ اور الحمدللہ جو محبوب خدا امام الانبیاء کے دامن میں پناہ لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان فرماتے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن فرشتے بھی اس کو ڈھونڈتے رہیں گے، وہ کسی کو کیسے مل سکتا ہے جو آپ کے دامن کرم سے لپٹا ہو۔ اونٹ نے بھی بارگاہ رسالت میں پناہ چاہی تو سبحان اللہ، رحمت والے آقا میٹھے مصطفیٰ کی نرالی شان دیکھیے۔ آپ نے اونٹ کی فریاد بھی سنی، اسے پناہ بھی عطا فرمائی، اور اسے خرید کر آزاد فرما دیا۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جن اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن اور کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات، نباتات، جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر پچھلے مہینے حاضری کا شرف ملا۔ ماشاءاللہ آپ کا دربار عالی شان بڑا پرسکون ہے، طائف میں آپ کا دربار ہے، آپ کی لائبریری ہے، آپ کی مسجد ہے، وہاں پر آپ روایت کرتے ہیں حضور اکرم نور مجسم کا رحمت ہونا عام ہے، اے ایمان والوں کے لیے بھی، اور اس کے لیے جو ایمان نہ لایا مومن کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں رحمت ہیں، اور کافر کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے، اس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہے، تو لازمی طور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی وقار سے فیض سے ہے، سارے آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کے بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والے، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ہم آپ کے امتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم بھی رحم دل بنیں، پیار، محبت، بھائی چارہ، احسان، مہربانی والے جذبات دل میں بڑھائیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام عبد الوہاب شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے بڑے پیارے مدنی پھول دیے ہیں۔ نمبر 1، سب کے لیے رحم دل ہو جائیے، سب کے لیے رحم دل ہو جائیے۔ آپ فرماتے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام مسلمانوں کی یہ نصیحت ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں، یعنی کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، بھیڑ ہو، بکری، گائے، ننھی ننھی چونٹیاں، مکھی، مچھر، پرندے،
غرض تمام مخلوقات پر رحم کرنا، ان پر شفقت کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی کی ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے رحمت صاحب کوثر مالک جنت نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ۔ جب تک آپس میں پیار و محبت نہیں کریں گے، جب تک آپس میں رحم دل نہیں بنیں گے، تب تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے، بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ، یعنی تمام مخلوق، انسان، جانور، مکھی، چونٹی وغیرہ سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ نمبر 2، رحم دلی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اے عاشقان رسول، ہم نے تمام مخلوق پر رحم تو کرنا ہے، ان سے احسان اور بلائی والا معاملہ تو کرنا ہے۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ رحم دلی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ہم دوسروں پر کس حد تک رحم کریں؟ امام اشعری فرماتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک خود اپنے حق میں جتنا رحم دل ہوتا ہے، ہم اس کے حق میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر رحم دل ہو جائیں۔ یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کلاسیں جمع ہونا تو ان کے اوپر ایک ایک استاد کھڑا کر دیتے کہ ان کو دھیان رکھنا ہے، ان کو چپ کرانا ہے، جو بات کرے اس کو پیچھے سے ایک چانٹا لگانا ہے تاکہ وہ ڈر سے چپ رہیں۔ اب بڑے بچوں کو کون سمجھائے بھائی کہ ہم یہاں اجتماع پہ آئے، ثواب کمانے آئے، علم دین سیکھنے آئے، اتنا وقت بھی دیا، کرایہ بھی لگایا، اور پھر باتیں کرتے ہوئے بے توجہی کے ساتھ بیان سن کر وقت بھی ضائع کریں۔ تو میری سب پیارے پیارے عاشقان رسول سے، چھوٹوں بڑوں سے عرض ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی تھی تو مسلمان توجہ سے سنا کرتے تھے۔ جو کفار تھے نا، وہ بے توجہی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے لاپرواہی سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے تھے۔ تو اس لیے آپ سب سے عرض ہے کہ آپ توجہ سے بیان سنیں۔ آج کا موضوع ہے رحمت۔ کیا ہے؟ ہمارے آقا چونکہ رحمت للعالمین تھے، ہم ان کے امتی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وراثت جو رحم ہے نا، رحمت، اے امتیوں تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے، اور تم میں سے کوئی اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ رحم دل نہ ہو سب مسلمانوں پر، بہن بھائیوں پر، رشتہ داروں پر۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اسلام کا حسن دیکھیے۔ اسلام ہمیں صرف رحم دلی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی مخلوق خود اپنے حق میں جتنی رحم دل ہے، تم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں سے شاید بہت ساروں کو یہ تجربہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو تھپڑ مارے تو اتنی زور سے نہیں مارتے جتنی زور سے دوسروں کو مارتے۔ استاد شاگرد کو زور سے جو مارتا ہے نا، قاری صاحب جو بچے کو زور سے تھپڑ مارتے ہیں، اگر کہا اپنے منہ پہ اسی زور سے مارو تو ہم اتنے زور سے نہیں مارتے۔ تو فرمایا کہ کتنی مقدار میں مسلمانوں پر رحم دل ہونا چاہیے؟ فرمایا جو اپنے بارے میں رحم دلی ہے۔ تو ہمارے ایک قاری صاحب تھے لاہور میں ناظم ہوتا تھا، وہ بچوں کو بہت مارا کرتے تھے۔ میں بہت سمجھاتا تھا قاری صاحب بچوں کو اتنا نہ مارا کریں نا۔ وہ ایک دن آئے، انہوں نے دفتر میں آ کے معذرت کی، دانیال بھیا میں بچوں کو نہیں ماروں گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ اور کہنے لگا میرا دوست آیا ہوا تھا، میرا چھوٹا بیٹا آیا، پاپا پیسے دے دے۔ میرے پاس جو ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، میں نے کہا بیٹا ابھی چلو میں دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا پاپا پیسے دے دے۔ میں نے کہا ابھی دیتا ہوں نا۔ اور پھر کہنے لگا پاپا پیسے دے دے۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، میرے پاس ٹوٹے ہوئے، میں اس کو زور سے تھپڑ مارا، بیٹے کو زور سے۔ بچے نے وہ ہاتھ رکھ کے بولا بابا میرا سوسو نکل گیا، بابا میرا۔ کہتے مجھے بڑا ترس ہے اپنے بیٹے پر۔ پھر میں نے سوچا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو تھپڑ مارا تو کہتے میرا سوسو نکل گیا، تو مجھے اس پر رحم آیا۔ تو وہ بھی بچے تو میرے بچے جن کو میں روز مارتا ہوں۔ امیر اہل سنت قاری صاحبان کو سمجھاتے ہوئے ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ کسی کے بچے کو سزا دیتے ہوئے سوچے کہ اگر اس کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو میرے جذبات کیا ہوتے تھے۔ یہ بات نا اپنے دل میں بٹھا لیں، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں۔ کیا کہ اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو میرے جذبات، کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے نا، ایک منٹ کے لیے سوچے اس کی جگہ میں ہوتا تو اپنے بارے میں کیا فیصلہ چاہتا۔
آپ مالک ہیں، چوکی دار کو فارغ کرنا ہے۔ سوچے اگر میں چوکی دار ہوتا، میرا مالک یوں مجھے فارغ کر دیتا تو میرے جذبات کیا ہوتے۔ آپ ملازم ہیں، مالک ہیں، ملازم کو فارغ کرنے لگے۔ سوچے اگر میں ملازم ہوتا، بے بس ہوتا، بے روزگار ہوتا، مجھے یوں فارغ کر دیا جاتا تو میرے جذبات کیا ہوتے۔ آپ نگران ہیں، ماتحت سے کوئی غلطی ہوئی، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو سوچے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اپنے بارے میں کیا فیصلہ چاہتا۔ ظاہر سی بات ہے معافی چاہتا، تو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے جلال والے تھے، اور اس کے ساتھ انتہائی رحم دل بھی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ بکریوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو کر بھاگ نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکڑنے کے لیے پیچھے تشریف لے گئے۔ بکری بھاگتی گئی یہاں تک کہ ایک جگہ کانٹے دار جھاڑیوں میں جا کر پھنس گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھاڑیوں سے نکالا، اس کے جسم میں کانٹے لگ گئے تھے، اور بکری کے پیچھے جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے تھے، مگر قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تکلیف کی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے اس بکری کو کندھے پر اٹھایا اور روتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں، بکری تو نے خود کو بھی تھکایا، مجھے بھی تھکا دیا، تجھے میرا تو خیال نہیں تھا، اپنا تو خیال کر لیتی۔ جی اللہ اکبر، انبیاء کرام کی نرالی شان ہے، اسے کہتے خود سے بڑھ کر دوسروں پر رحم کرنا۔ آپ زخمی ہیں، اس پر غصہ نہیں آیا کہ ہماری بکری یوں کرے، ہم پکڑتے پہلے تو اس کو 2-4 تھپڑ 2-3 ٹھڈے مارتے، تو نے مجھے تھکا دیا، بے زبان ہے جانور، اس کو کیا مارنا، کیا اس کو شعور ہے، عقل ہے، جس کو مار کے وہ سمجھ جائے گی۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو بات دیکھ کے ٹھڈے مارتے، مکے مارتے، باپ ہو کر، استاد ہو کر، قاری ہو کر، اور چھوٹا بچہ بھی ناسمجھ ہے، نادان ہے، پیار سے سمجھائیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی خواص رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں چونٹیاں نظر نہیں آتی تھی۔ آپ کا مبارک انداز تھا کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے سراہوں کے سامنے کھانا روٹیوں کے ٹکڑے رکھا کرتے، اور فرمایا کرتے، چونٹیوں جب بھوکی ہوتی ہیں تو مجبوراً رزق کی تلاش میں بل سے باہر نکلتی ہیں، تم اور لوگوں کے پاؤں میں آ کر روندی جاتی ہیں، یوں بیچاری موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ میں پہلے ہی چونٹیوں کے سراغوں پر ہی ان کی خوراک رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کو خوراک کی تلاش میں باہر نہ نکلنا پڑے، اور بے دردی کے ساتھ یہ کچلی نہ جائیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کی۔ ان کی سوچ دیکھیے کیسی نرالی سوچ تھی۔ ایک چونٹی شاید خود بھی اپنے متعلق ایسا اہتمام نہ کرتی ہو جیسا اہتمام حضرت علی خواص ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کا کھانا ان کے گھر پہنچاتے اور انہیں ممکنہ خطرے سے بچایا کرتے تھے۔ ہمیں تو انسانوں کی قدر نہیں ہے، لائنیں لگواتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، راشن بانٹنے کے لیے، آٹا بانٹنے کے لیے، اتنی لمبی لمبی لائنیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، پیچھے جا، دھکے مارتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں رزق کے لیے۔ اور اللہ کے بندوں، ہمیں کچھ بندے رکھنے چاہیے جو غریبوں کے گھروں کا پتہ لگائیں، اور جو حقدار ہیں ان کا ایڈریس لکھے، اور پھر شاپر میں یا پھر راشن کا بنڈل بنا کر چپ کر کے اس کے گھر بھیج دے، پتہ بھی نہ ہو بھیجا کس نے ہے، پھر اللہ پاک کی رضا دیکھے کیسے ملتی ہے۔ تو پیارے پیارے وہ چونٹیوں کے لیے ان کے گھر میں راشن بھیج دیتے، ہم انسانوں کے لیے نہیں بھیجتے، ان کی لائنیں لگواتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دوسروں پر شفقت و مہربانی اور رحم دلی کی ایک اعلیٰ ترین مثال سنتے ہیں۔ ہمارے پیر، پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، آپ بھی بہت رحم دل، شفیق اور مہربان تھے۔ 546 سنہ ہجری رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ جمعہ کے دن حضور غوث پاک نے بیان فرمایا۔ دوران بیان آپ نے فرمایا، لوگو میں تمہاری طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں، میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی اور شفقت ہے، اگر ہو سکتا تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرین کے جوابات بھی خود دیتا۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث۔ جلانا کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا۔ آفتوں میں ہوں گرفتار، مدد کو آؤ، آہ دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا غوث۔ میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ،
رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث۔ اللہ اکبر۔ عاشقان رسول غور فرمائیے، کیسی خیر خواہی ہے پیارے آقا کی امت کی، یہ کیسی عظیم جذبہ ہے۔ قبر کی پہلی رات کیسی سخت ترین رات ہوتی ہے، مردہ صدموں سے دوچار ہوتا ہے، دنیا چھوٹنے کا غم، اولاد کی جدائی کا غم، پھر روح نکلنے کی تکلیف، قبر کی وحشت، اندھیرا، تنہائی، پھر اس کے ساتھ ہی فرشتے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں، میت سے سوالات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے بہت دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی تو بس اپنے مطلب تک ہوتا ہے، جو با وفا زندگی بھر ساتھ نبھاتے بھی ہیں تو صرف قبر کے کنارے تک۔ شاید سگا باپ بھی بیٹے کی قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، بھائی بھائی کی قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، بیٹا باپ کی قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ تو پتہ ہے قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، لیکن قربان جائیں غوث پاک کی رحم دلی کے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے ہر مریض کی قبر پہ جاؤں اور اس کی جگہ قبر کے فرشتوں کے سوالات کے جواب میں خود دوں، تاکہ میرے مرید کو قبر میں بھی تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جمادات پر بھی رحمت، یعنی جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ امام شیرانی نے مدنی پھول دیا، کوئی اپنے آپ کے بارے میں جتنا ہی رحم دل ہے ہم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جائیں، یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رحم دل بنیں، انسانوں پر بھی رحم کریں، جانوروں، پرندوں، چیونٹیوں پر بھی رحم کریں۔ بلکہ امام شیرانی فرماتے ہیں حضرت علی خواص تو یہاں تک فرمایا کرتے کہ رحمت عامہ کی شرائط میں سے ہے کہ آدمی جمادات یعنی بے جان چیزوں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آئے، یعنی حیوانات کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ جمادات کے ساتھ بھی محبت کرے، بے جان چیزوں سے بھی محبت کرے۔ دیکھیے ہمارے پیارے آقا، پیارے پیارے مکی مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، درختوں کے لیے بھی رحمت، اور الحمدللہ ہمارے پیارے نبی رحمتوں والے نبی جمادات یعنی بے جانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ آپ فرماتے احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اسے پیار کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ استون حنانہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ میرے آقا جمعے کا خطبہ لکڑی کے تنے کے ساتھ لگا کر دیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے محبت میں لکڑی کا ممبر بنا دیا، میرے آقا ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اب وہ لکڑی کا بے جان تنا جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے وہ حضور کی جدائی میں بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا۔ اب لوگ پریشان تھے، یہ رونے کی آواز کہاں آ رہی ہے؟ میرے آقا چونکہ سب کی بولیاں جانتے اب اٹھے اور آپ نے اس لکڑی کے تنے پر دستے شفقت پھیرا، میں تو چاہے تو تجھے نئے سرے سے اگا دوں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، تو چاہے تو تجھے دفنا دوں اور قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ عرض کی آقا مجھے دفنا دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت عامہ، سب پر رحمت، سب پر شفقت۔ یعنی دیکھیں میرے آقا لکڑی سے بھی اتنی محبت فرماتے تھے، لکڑی بھی آپ کی جدائی میں رونا شروع ہو گئی۔ ہم کہیں سے تبدیل ہونا لوگ شکر کرتے ہیں حاجی صاحب کو جان چھٹی ہے یار، حاجی صاحب لوگ گجالے واپس چلے گئے، جدو آندے سے چڑک دے رہتے سن۔ ہماری حالت یہ ہے، پھر ہمارا استاد تبدیل ہوتا ہے بچے شکر کرتے ہیں، شکر ہے قاری صاحب کو جان چھٹی، ناظم تبدیل ہوتا ہے بچے شکر کرتے ہیں، شکر ہے بڑے قاری صاحب گئے، ہمارا ٹیچر سکول کا تبدیل ہوتا ہے ہم شکر کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ باپ کام پہ جاتے ہیں بچے شکر کرتے ہیں، شکر ابو کمتے گئے نہیں، امی نے پوچھتے امی ابو نے کدھر جانا ہے، اتنا خوف زدہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی کیا ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا کتنے شفیق تھے کہ لکڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے، لکڑی کو میرے آقا سے اتنی محبت شفقت ملی کہ آپ نے جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ لکڑی بھی آپ کی جدائی میں بچوں کی طرح رونے لگی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، بیٹیوں کی عزت و عظمت سے متعلق اس سالے میں بہت مفید معلومات ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اگر سینے میں دل ہے اور زندہ دل ہے تو انشاءاللہ الکریم یہ رسالہ پڑھتے ہی آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ اس رسالے میں امیر اہل سنت نے ایک بہت دردناک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی 5 بچیاں تھیں اور چھٹی ولادت کی تیاری تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا
اب کی بار اگر تو نے بچی کو جنا تو بچی سمیت تجھے قتل کر دوں گا۔ سن ہجری 1426 کے رمضان کی تیسری شب 8/10/2005 پھر بچی ہی کی ولادت ہوئی۔ صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخو پکار کی پرواہ کیے بغیر بے رحم باپ نے معاذ اللہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو اٹھا کر پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ یکا یک پریشر کوکر پھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آیا جس نے کشمیر سمیت بہت سارے ملک کے حصے کو متاثر کیا، جس میں ہزاروں لوگ موت کا شکار ہوئے۔ جب ایسا ظلم ہوگا تو پھر ایسے ہی زلزلے آئیں گے، پھر ایسے ہی سیلاب آئیں گے جس میں لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے، ہزاروں لوگ موت کا شکار ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں امام حسن و حسین کو بوسہ دیا۔ قریبی ایک شخص بیٹھا تھا، وہ بولا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رحیم و کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر میں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اے عاشقان رسول، اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے، ان پر رحم کھانا چاہیے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی اللہ پاک کی عطا ہیں، دونوں سے خوب پیار کرنا چاہیے۔ بالخصوص بیٹی پر زیادہ رحم کیا جائے کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے جس کی یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر رحم کرنے کا درس دیتے ہوئے فرمایا، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائے تو وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، کیونکہ جو بیٹیوں کو خوش کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو خوف خدا میں روئے اللہ پاک اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی کیسی شان و عظمت ہے، بیٹیوں کی کیسی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں 2 سے 3 بیٹیاں پریشان ہو جاتے۔ فرمایا جس کے گھر 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، پرورش کرے اور پھر ان کی شادی کرے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ عرض کی آقا جس کی 3 بیٹیاں وہ کیا کرے؟ فرمایا 3 کی پرورش کرے، شادی کر دے، اللہ پاک اس پر بھی جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ 2 کی اچھی تربیت کرے، ان سے محبت دے، ان پر رحمت کرے، ان کی شادی کر دے، اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور کہ آقا اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو تو فرمایا وہ 1 کی اچھی تربیت کرے، اس پر شفقت کرے، اس کی شادی کرے، اس پر بھی جنت۔ اور کہ آقا جس کی کوئی بیٹی نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا جس کا کوئی نہیں، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت بھی بڑی شفقت فرمانے والے۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت جدول سے آ رہے تھے، راستے میں آپ نے گدھا دیکھا سردی میں، جس کو بہت سردی لگ رہی تھی اور وہ زخمی گدھا تھا۔ امیر اہل سنت فرماتے یوں میری طرف وہ مظلومیت کے ساتھ دیکھ رہا تھا، میں سمجھا کہ اس کو سردی لگ رہی ہے، زخم اس کو تکلیف دے رہا۔ فرماتے میں گھر گیا، میں گھر سے گدا لیا، اس گدھے کے اوپر ڈالا اور جو اس کو نگ ملتی گئی نا وہ سمٹتا چلا گیا جیسے اس پر خوشی کے سار ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یوں آسمان کی طرف اس نے دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے یہ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو پتہ نہیں کس کی دعا کے صدقے اللہ پاک کیسے کیسے رتبے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے سامعین، امیر اہل سنت بعض کا چونٹیاں زیادہ ہوں تو وہاں پاؤں اٹھا کر چلنا شروع کر دیتے کہ چونٹی پاؤں کے نیچے آ کر کچلی نہ جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے رحم دل بننا ہے، صرف انسانوں کے حق میں نہیں بلکہ تمام مخلوق کے حق میں، جانوروں پر بھی رحم کھانا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں روز قیامت ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، بندہ عرض کرے گا یا ربی ارحمنی، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا تو نے میری رضا کی خاطر کبھی کسی پر رحم کیا؟
تو نے دنیا میں چاہے ایک چڑیا ہی پر رحم کیا تو آج میں تجھ پر رحم فرماؤں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام حسن بصری فرماتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ الحمدللہ میر اہل سنت شیخ طریقت مولانا الیاس قادری صاحب بہت رحم دل ہیں۔ آپ انسان تو انسان کسی جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کیلے پیش کیے گئے، ان میں سے ایک کیلے پر ایک چونٹی بڑی بے تابی سے پھر رہی تھی۔ امیر اہل سنت فوراً معاملہ سمجھ کے فرمایا دیکھو یہ چونٹی اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی ہے۔ چونٹی ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے اس لیے بے تاب ہے، برائے مہربانی کوئی اسلامی بھائی اس چھلکے کو چونٹی سمیت لے جائے اور واپس وہاں جا کر رکھ آئیں جہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ یوں وہ چھلکا چونٹی سمیت اپنی جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح امیر اہل سنت واش بیسن پر ہاتھ دھونے کے لیے پہنچے مگر رک گئے۔ پھر صاحب میں واش بیسن میں چند چونٹیاں رینگ رہی تھی، اگر میں پانی بہا دیتا تو یہ بہہ کر مر جاتی، اس لیے آپ کچھ دیر رک گئے تاکہ ان کو رستہ مل جائے اور یہ محفوظ جگہ پہ چلی جائے، پھر بیسن کھولوں گا تاکہ یہ ڈوب کر مر نہ جائیں۔ کیسی چونٹیوں پر بھی رحم دلی ہے۔ ہمیں رحم دلی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو گناہ چھوڑ دیں، سچی توبہ کر لیں، کیونکہ گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ رحم دلی کے جذبات دل سے نکلتے ہیں، نیک اعمال کثرت سے کیا کریں، نیکیوں کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمیں عشق رسول کے بڑے واقعہ سنائے جاتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا۔ بعض بزرگ آپ نے دیکھا عشق کا ایک واقعہ سناتے سناتے وہ رونا شروع کر دیتے۔ ہمیں خوف خدا کے درجنوں واقعے سنائے جائیں ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو خوف خدا کا ایک واقعہ سنایا جائے وہ زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے، کیونکہ نیک اعمال کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور نرم دلی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے خوف خدا عشق رسول سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے سامنے ذکر مدینہ کرے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا اس کے دل پر ایک شاید دبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے وہ دبا مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے ایک اور دبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ صلو پیارے اسلامی بھائیوں، 12 دینی کاموں میں حصہ لینے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، دل پر نرمی چھاتی ہے اور بندہ رحم دل ہو جاتا ہے۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک بہت پیارا دینی کام نیک اعمال ہے۔ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور سالہ پر کرنا، تو نیک اعمال سے بھی الحمدللہ نیک بننے سے دل نرم ہوتا ہے، دل میں رحم دلی آتی ہے۔ اور نیک اعمال میں سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس میں الحمدللہ رحم دلی کا ترغیب دلائی گئی ہے۔ نیک اعمال پر عمل کرنے والے آج کے رسول بھی رحم دل بن جاتے ہیں۔ پیارے سنبھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ آئی ٹی میں بہت سارے الحمدللہ عز و جل اپلیکیشنیں الاؤنس کی گئی ہیں، جس میں ایک اپلیکیشن ہے مدنی قاعدہ۔ مدنی بڑی پیاری اپلیکیشن ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑی مفید ہے۔ آپ الف پر انگلی لگائیں گے تو آواز آئے گی قاری صاحب کی پیاری سے آواز میں الف، با پہ انگلی رکھیں گے تو آواز آئے گی با، تا پہ انگلی رکھیں گے تو تا، ثا پہ انگلی رکھیں گے تو ثا، جیم کے اوپر انگلی رکھیں گے تو جیم، تو آپ کو مخارج اچھے کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یوں پورے قاعدے میں جس بھی تختی دیکھیں قاری صاحب کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پاس، الحمدللہ آپ دوسری تختی پہ جائیں تو اس پہ انگلی رکھیں تو الف لام، اگلی پہ رکھیں میم نون، تو یوں الحمدللہ آپ کو ہر قاعدے کا قاری ساتھ ملے گا جو آپ کو وہی پڑھائے گا، فیس بھی نہیں دینی پڑے گی اور آپ کا قرآن پاک بھی درست ہو جائے گا۔ تو اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ پیار سے الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالم کی تحریک ہے، 200 سے زیادہ ملکوں میں خدمت دین کر رہی ہے۔
الحمدللہ 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، جس میں ایک شعبہ ہے درس نظامی۔ کون سا؟ درس نظامی عالم کورس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس فیضان مدینہ میں بھی درس نظامی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ طلبہ اکرام الحمدللہ عالم کورس ہی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے مہینے 1234 علماء اکرام کی دستار بندی ہوئی ہے۔ 1234، 1234 علماء اکرام اس امت کو اس سال دعوت اسلامی نے پیش کی، ایک سال میں۔ ہر سال میں 1200 علماء اکرام جب اس امت کو ملیں گے تو علماء کی بہاریں آئیں گی، تو ہر طرف نور کی علم کی روشنی پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ جس میں 70 سے زیادہ مفتیان اکرام فارغ ہوئے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اب تک دعوت اسلامی نے 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ کرام اس امت کو دیے۔ 4.5 لاکھ کے قریب بچے بچیاں الحمدللہ حفظ و نازہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسۃ مدینہ بالغان ہے۔ الحمدللہ ہمارے بڑے قاری صاحبان بڑے اسلامی بھائیوں کو فیکٹریوں کارخانوں میں جا کر فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیوں کتابیں چھاپ کے دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ آن لائن مدرسہ ہے، دارالفتہ ہے، مساجد دعوت اسلامی الحمدللہ زیر تعمیر کرتی ہے۔ 500 کے قریب مساجد ہر سال دعوت اسلامی بناتی ہے۔ روزانہ 1.5 مسجد کی ایوریج سے دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے۔ اس میں امام دعوت اسلامی مہیا کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں ان سب قاری صاحبان، علماء کرام، امام صاحبان جو باجیاں پڑھاتی ہیں، سب کی تنہائی دعوت اسلامی دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1-2 ماہ پہلے ہمارے ملک میں بہت بڑا سیلاب آیا، اس نے پاکستان کے اکثر حصے کو متاثر کر دیا۔ بہت سارے کسان کے مال ڈوب گئے، زمینیں ڈوب گئی، بیچارے تباہ و برباد ہو گئی۔ امیر اہل سنت اس امت پر بہت زیادہ رحم دلی فرماتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیر خواہی امت کا بڑا جذبہ ہے۔ جب آپ نے سیلاب میں مسلمانوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اعلان کیا کہ سارے اسلامی بھائی مل کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکلے۔ الحمدللہ ہر شہر میں خیمے لگائے گئے، راشن اکٹھا کیا گیا، کپڑے اکٹھے کیے گئے، پیسے اکٹھے کیے گئے۔ الحمدللہ کروڑوں روپے اب تک دعوت اسلامی نے سیلاب زدگان کی مدد کی، اور یہ مدد جاری ہے۔ لوگ تو بھول گئے نا، میڈیا بھول گئے، لیکن دعوت اسلامی نہیں بولتی۔ ابھی بھی دعوت اسلامی سردیوں میں خیمے اور مچھردانیاں اور بہت سارے کسانوں کو بیج وغیرہ دے رہی ہے، اور الحمدللہ کسانوں کی اور گھر بنا کے دے رہی ہے، خیمے لگا کے دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ ہماری جتنی بھی شخصیات تھی اہل محبت سے، سب سے ہم نے عرض کیا کہ آپ بھی سیلاب زدگان کی اس وقت مدد کریں۔ نگران شورا لاہور میں ہے، وہاں کی شخصیات کو جمع کر کے فرمایا آج میں دعوت اسلامی کے لیے نہیں مانگوں گا، سیلاب زدگان کے لیے مانگوں گا۔ تو یوں اکٹھے کر کے ہم نے کروڑوں روپیہ تو دیا، لیکن پیاسمی اس کی وجہ یہ آزمائش یہ بنی کہ دعوت اسلامی خود آزمائش میں آ گئی ہے۔ وہ جو شخصیات دعوت اسلامی کو دیتی تھی، انہوں نے سب نے سیلاب زدگان کو دے دیا، اور اس وقت قاری صاحبان، امام صاحبان اور علماء کرام کی تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے بھی یقین مانے شارٹ فال ہے، دعوت اسلامی 1، 2، 3 کو تنخواہ دے دیتی ہے۔ بعض قاری صاحبان کو آج 9 تاریخ کو تنخواہیں دی ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ تو قاری صاحب نے پورا مہینہ پڑھایا تو 1 کو اس کو تنخواہ دے دینی چاہیے، تاکہ قاری صاحب کی بھی عیالداری ہے۔ عالم صاحب ہیں، ان کو مہینہ ختم ہوتے ہی تنخواہ دے دینی چاہیے، تاکہ ان کے بھی دودھ لانے کے مسائل ہیں، کرائے کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں۔ تو پیارے سے اس مہینے میں بھی ہم نے گجرانوالہ ڈویژن میں قرضہ لے کر تنخواہیں دی ہیں۔ تو 13 تاریخ اتوار کو ٹیلی تھون ڈے ہے۔ کیا ہے؟ ٹیلی تھون ڈے۔ الحمدللہ اب دعوت اسلامی نے ٹیلی تھون کو مشہور کر دیا۔ پہلے لوگ بولتے ٹیلی تھون کیا ہوتا ہے یار، کیا ٹیلی فون کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ چینل پر جو عطیات کیا اعلان کیا جاتا ہے نا، چینل پر، ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر ٹیلی تھون، تو ہاں جی عطیات مہم اس کو کہتے ہیں، عطیات مہم۔ یہ ہر سال الحمدللہ ربیع الاول میں دعوت اسلامی کرتی ہے، اور آپ ہر سال ہی ماشاءاللہ یونٹوں میں حصہ لیتے ہیں۔ 10,000 کا یونٹ ہے۔ کتنے کا یونٹ ہے؟ 10,000۔ تو پیارے اسلامی صرف 10,000 کا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے الحمدللہ کچھ دن پہلے اپنا ایک یونٹ دیا ہے نا 10,000 کا۔ میں ساتھ نا عمرے کا بھی کام کرتا ہوں، اور میں نے رات نیت کی میں نے ایک اور یونٹ دینا ہے۔ میں نے رات نیت کی تو صبح میں اٹھا تو 4 پاسپورٹ ہے، یوں سمجھو مجھے 45,000 اس 4 پاسپورٹوں میں بچے گا۔
یعنی میں نے 10,000 کی نیت کی تو صبح 45,000 روپیہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا۔ وہ جو سنتے تھے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے پیارے پیارے اسلام بھائی اگر توکل ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے بڑھا کر ہی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس ٹیلی تھون میں حصہ لینا ہے۔ گکھڑ کی صورتحال بھی نمائش ہے۔ دعوت اسلامی 80 سے زیادہ شعبہ جات میں خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی اب تک ہزاروں مساجد، سینکڑوں فیضان مدینہ مرکز بنا چکی ہے۔ بچے اور بچیوں کے الگ الگ تعلیم قرآن سیکھنے کے مدارس 6121 مدارس ہیں۔ مدرسہ مدینہ قائم ہے جن میں تقریباً اللہ اکبر 2,70,112 بچے اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ و نازہ کی مفت تعلیم دی جاتی۔ نبینہ بچوں کے لیے الگ مدارس قائم ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائی فروغ علم دین کے لیے درس نظامی کورس ہے، جامعۃ المدینہ ہے، گرلز اور بوائز کیمپ، اس کے علاوہ فیضان شریعت کورس ہے اور بہت سارے کورسز دعوت اسلامی خدمت دین کر رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا ایک یونٹ دینا چاہیے نا۔ تو ہر اسلام بھائی کو، عاشق رسول کو، اہل محبت کو ایک یونٹ گھر سے اکٹھا کر کے دینا ہے۔ دیکھیں پورے گھر سے ایک یونٹ اکٹھا کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ گھر میں جا کر بات کریں کہ میڈیا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو خاتمہ بالایمان، مرتے وقت نبی پاک کا دیدار اور مرنے کے بعد داخل جنت فرما، جو ایک یونٹ پیش کرے۔ تو اگر سارے گھر والے مل کے کوئی 1000 کوئی 1500 کوئی 2000 ڈالے تو آسانی سے ایک گھر سے ایک یونٹ اکٹھا ہو جاتا ہے۔